الحمد للہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 19واں پارہ یعنی 19th جز اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے فوکس کے ساتھ ہم اس میں مطالعہ کریں گے۔ پہلی آیت جو ہے یہ سورہ الفرقان آیت نمبر 27 سے منتخب کی گئی۔ وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اور اس دن ہر ظالم اپنے ہاتھ کو کاٹ کاٹ کھائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں راستہ اختیار کر لیا ہوتا، یعنی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ پہ آ گیا ہوتا اور حضور کے ساتھ میں نے راستہ اختیار کیا ہوتا۔ اس میں ایک بنیادی بات تو یہ ہے کہ جتنے ظالم ہیں ان کا دل سخت ہوتا ہے، اور دل کی سختی کی وجہ سے وہ اس پیغام سے انکار کرتے رہے، وگرنہ جب قیامت کا دن آئے گا انہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت کیا تھی، اور حقیقت یہی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور قرآن آخری برحق کتاب ہے، اور دین اسلام ہے۔ اس لیے اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو جاؤ، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پہ راضی ہو جاؤ، اور قرآن کے کتاب ہونے پہ راضی ہو جاؤ، اور اس بات کے گواہ ہو جاؤ کہ اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو فریضہ رسالت عطا کیا تھا، حضور نے پورے حق ادا کرنے کے ساتھ اسے ادا فرما دیا۔ اس کی جو تفسیری روایات مختلف لوگوں نے بیان کی ہیں، جیسے مجاہد ابن جبر الطابعی، انہوں نے اسے بیان کیا، اور امام عبد الرزاق الصنعانی جو صاحب مصنف ہیں، یعنی مصنف عبد الرزاق حدیث کی آپ کی مشہور کتاب ہے جو ائمہ محدثین میں آتے ہیں، آپ کی ایک تفسیر بھی ہے، تفسیر امام عبد الرزاق الصنعانی، اس میں آپ نے واقعہ بیان کیا ہے، اور سچی بات ہے کہ میرے دل پہ اس طرح کے واقعات کو پڑھنا بہت گراں گزرتا ہے، اچھی جائے کہ میں اس طرح کے واقعات کو بیان کروں، لیکن میں نے صرف ایک وجہ میں نے دریافت کی جس سے میں نے کہا کہ یہ واقعہ پیش کیا جائے، کہ ہم یہ جانیں اور یہ سمجھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جن لوگوں کے درمیان اس دین کو، اس پیغام کو پیش کیا، وہ کس طرح کی ذہنیت کے لوگ تھے۔ یعنی کیا یہ آسان تھا اس طرح کے اکھڑ، بدتمیز، بد لحاظ، بے تہذیب لوگوں کے درمیان اللہ کا پاک پاکیزہ پیغام پہنچانا؟ لیکن قربان جائیے اس نبی صابر علیہ الصلاۃ والسلام پہ، جن کو اللہ نے ایسا صبر عطا کیا تھا کہ صبر ایوب بھی اس صبر پہ رشک کرتا ہے، صبر یعقوب بھی اس صبر پہ رشک کرتا ہے۔ ایسا صبر تھا میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا۔ اس لیے میں نے صرف اس ایک نیت کے ساتھ اس واقعے کو منتخب کیا کہ یہ پیش کیا جا سکتا ہے، جو کہ اس کے نزول کے متعلق مختلف مفسرین نے بیان کیا ہے، وگرنہ اس طرح کے واقعات کا پڑھنا، سننا، بیان کرنا مجھے ذاتی طور پہ قلبی تکلیف دیتا ہے۔ ایک شخص تھا مکہ میں، عقبہ ابن ابی معیط، وہ تجارت کرتا تھا، اور جب کبھی واپس آتا تھا اپنی تجارت سے، مکہ کے شرفاء جو اچھے لوگ ہوتے تھے، بڑے لوگ ہوتے تھے، انہیں بلاتا تھا اور ان کی دعوت کیا کرتا، اور ان کے ساتھ وہ طعام کھاتا اور انہیں بھی پیش کرتا، کھلاتا جو وہ کر سکتا تھا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے بھی وہ ملتا، آپ کو بلاتا، آپ کی دعوت کرتا، دیر تک آپ کے ساتھ بیٹھتا، باتیں کرتا، لیکن وہ مسلمان نہیں تھا۔ اس نے ایک مرتبہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی، آپ کو بلایا، آپ کے سامنے کھانا رکھا۔ قال رسول اللہ ما انا بآکل طعامک حتی تشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرمایا، اے عقبہ، میں آج تیرا کھانا نہیں کھاؤں گا یہاں تک کہ تو اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے دے اور میرے رسول ہونے کی گواہی دے دے۔ اگر تو گواہی دے تو پھر میں تیرا کھانا کھا لوں گا۔ فقال عقبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔
اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ جب اس نے یہ گواہی دی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھانا کھا لیا۔ حضور نے کھانا کھا لیا۔ اب یہ بات مکہ میں عام ہو گئی کہ عقبہ ابن ابی معیط جو ہے وہ اسلام لے آیا ہے۔ عقبہ کا دوست تھا ابی ابن خلف۔ ابی ابن خلف نے عقبہ کو کہا تو نے کیا کیا؟ تو مسلمان ہو گیا ہے، بے دین ہو گیا ہے۔ تو عقبہ نے کہا نہیں نہیں، میں تو اپنا مذہب تبدیل نہیں کیا، میں نے تو مذہب نہیں بدلا۔ اس نے کہا کہ تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے اس کا؟ عقبہ نے کہا نہیں، میں نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ میرے گھر بیٹھے تھے، میں نے کھانا تیار کر کے ان کے سامنے رکھ دیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اگر تو گواہی دے تو میں کھانا کھا لوں گا، اگر تو گواہی نہیں دیتا تو میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ وہ میرے دسترخوان سے ایسے اٹھ جائیں، تو میں نے ان کی دلجوئی کے لیے کلمہ پڑھ لیا، ورنہ میں دل سے اس بات کو نہیں مانتا۔ ابی ابن خلف نے کہا کہ اب تجھے اس کا کفارہ کرنا پڑے گا تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ تو نے واقعی محمد یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا کلمہ نہیں پڑھا۔ تو اس نے کہا کہ میں مکہ والوں کو کیسے یقین دلاؤں اس بات کا؟ ابی ابن خلف نے کہا کہ تم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے ان کے مبارک چہرے کی طرف اپنی غلیظ تھوک پھینکو۔ اب اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یہ جسارت کی، اپنے ناپاک منہ کے ساتھ اپنی نجس لعاب کو جب اس نے پھینکا تو امام عبد الرزاق الصنعانی رحمہ اللہ نے روایت کیا کہ وقال الضحاک لما بازق عقبہ فی وجہ رسول اللہ عاد بزاقہ فی وجہہ فاحترق خداہ وکان اثر ذلک فیہ حتی الموت۔ اس نے جب یہ جسارت کی حضور نبی کریم علیہ السلام کی طرف تو اللہ کی قدرت ایسی ہوئی کہ جو اس نے حضور کی طرف پھینکا تھا وہ پلٹ کے اس کے اپنے منہ پہ آ لگا، اور جس جگہ پہ لگا اس کا منہ جل گیا، وہاں اس کا منہ جل گیا، اور اس کی موت تک اس بات کا نشان جو تھا وہ اس کے چہرے کے اوپر موجود رہا۔ اور رہا ابی ابن خلف، تو اس کو احد کے دن حضور نبی کریم علیہ السلام آپ کے ہاتھوں، اس لشکر کے ہاتھوں اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ آپ نے بھی اس بات کے اوپر یہ ایک قول کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کے بارے میں، ابی ابن خلف کے بارے میں بھی اور عقبہ ابن ابی معیط کے بارے میں بھی، ان کی ہلاکت کی خبر دی تھی، اور یہ اسی طرح ہلاک ہوئے جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خبر دی تھی۔ دوستو، اس میں جیسے ناچیز نے پہلے عرض کی کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا یہ لوگ جن کی طرف نبی رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی نفیس، کریم، شفیق ہستی مبعوث ہوئی، جس پاکیزہ اخلاق سے، جس محبت سے، جس کریمی، جس لجپالی سے میرے آقا نے انہیں دعوت دی، ان کا سلوک دیکھیے، اور ان کے سلوک کے باوجود میرے نبی کا صبر دیکھیے۔ میرے نبی نے دعوت دینا ترک نہیں کیا، اللہ کی راہ کو چھوڑا نہیں ہے، قرآن پہنچانا بند نہیں کیا، نجات کی دعوت دینے کو بند نہیں کیا۔ حضور نے یہ رحمت ان کے اوپر فرمائی۔ اس پہ ایک اور نقطہ بھی بزرگوں نے بیان کیا ہے، اور وہ بزرگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں شاید عقبہ یہ حرکت نہ کرتا جو اس نے بعد میں کی اگر وہ ابی ابن خلف کا دوست نہ ہوتا۔ ابی ابن خلف کی دوستی عقبہ کو لے ڈوبی، پڑھا ہوا کلمہ رائے گاں گیا، پڑھا ہوا کلمہ رائے گاں گیا۔ اب اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنا دوست سوچ سمجھ کے بنانا چاہیے، ورنہ پڑھا ہوا کلمہ بھی رائے گاں جا سکتا ہے۔
اس لیے حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ حضور نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے، ہر شخص کو چاہیے کہ وہ خوب سوچ سمجھ لے کہ کسے دوست بنا رہا ہے۔ جسے دوست بنا رہے ہو نا، کرتے 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 تمہارا عقیدہ، تمہارے خیالات اور حتیٰ کہ تمہارا مقدر بھی اسی دوست جیسا ہو جائے گا۔ تو عقبہ نے کہا مار کھائی ابئی کی دوستی میں۔ اگر عقبہ کا دوست ابو بکر ہوتا تو کیا وہ مار کھاتا؟ تو یہ اپنی چوائس ہوتی ہے، ابی ابن خلف کو دوست بنا لے مکہ میں، یا ابو بکر صدیق کو دوست بنا لے مکہ میں، جسے مرضی دوست بنا لے، مقدر اس کے مطابق ہو جائے گا۔ اگر وہ ابو بکر کی ایڈوائز پہ چلتا تو اس کا مقدر کچھ اور ہوتا۔ وہ کس کی ایڈوائز پہ چلا؟ وہ مکہ کے ذلیل ترین شخص کی ایڈوائز پہ چلا جو نفرت کا پتلا تھا۔ دوستو، اس لیے جو ایڈوائزر ہوتے ہیں نا، وہ بندے کا مقدر طے کر دیتے ہیں۔ آپ کس کی ایڈوائز کے اوپر چل رہے ہیں؟ یاد رکھیں، معاشرے کے بہترین لوگوں کی ایڈوائز چھوڑ کے معاشرے کے ذلیل لوگوں کی ایڈوائز پہ کبھی نہ چلیں، کبھی نہ چلیں۔ یہ سبق ہے اس آیت مبارکہ سے۔ آگے آئیے سورہ فرقان آیت نمبر 30۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن عرض کریں گے، اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو بالکل ہی چھوڑ رکھا تھا۔ میری قوم نے اس قرآن کو بالکل ہی ترک کر دیا، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اس کے اوپر امام واحدی ابو الحسن الواحدی الشافعی رحمہ اللہ، آپ نے بھی اپنی تفسیر میں یہ قول کیا ہے، یعنی محمدن یشکو قومہ الی اللہ، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی امت کی شکایت اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اپنی قوم کی شکایت کو، کہ انہوں نے قرآن کو ترک کر دیا تھا، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن کو مہجور کرنے کے متعلق، یعنی قرآن کو ترک کر دینے کے متعلق، اس سے دور ہو جانے کے متعلق مفسرین نے دو قول کی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے دو مراد ہیں۔ ایک، اس سے مراد کفار ہیں۔ کیوں؟ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عرب میں گئے اور جس بستی میں گئے اس بستی والوں نے جھٹلایا۔ اس سے ایک تو مراد کفار مکہ ہے، اور دوسری اس سے مراد بعد میں آنے والی امت ہے۔ کفار اس سے کیوں مراد ہے؟ اس لیے کہ وہ اس پہ ایمان نہیں لائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ عرض کریں کہ اے اللہ، یہ قوم جس میں آیا تھا یہ ایمان نہیں لائے، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اور جنہوں نے کہا کہ اس سے مراد حضور کی امت ہے، حضور امت کے بارے میں یہ کہیں گے کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ انہوں نے قرآن پہ ایمان تو لایا تھا مگر قرآن پہ عمل نہیں کیا تھا۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کفار کے بارے میں بات کریں گے، فرمائیں گے، تو اس سے مراد ہوگا کہ یہ ایمان نہیں لائے، امت ایمان لائی ہے قرآن پہ، کفار کی طرح نہیں ہے، کفار کی طرح مہجور نہیں کیا قرآن کو، مگر مہجور کر دیا عمل نہ کر کے۔ تو قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کے اوپر ایمان بھی ضروری ہے اور جس کے اوپر عمل بھی ضروری ہے۔ اگر ایمان لایا جائے اور عمل نہ کیا جائے تو اس کی حالت ایسے ہو جائے گی جیسے آج مسلمانوں کی حالت ہو چکی ہے، قرآن پہ ایمان لاتے ہیں مگر قرآن پہ عمل نہیں کرتے، اور جو قرآن پہ عمل کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے ان کی حالت آج کے کفار جیسی ہو جاتی ہے۔ دنیا میں تو وہ کہاں ترقی کر جائیں گے، دل سخت ہو جائیں گے، لاکھوں لوگ زمین پہ مر جائیں گے، ان کے کانوں پہ جوں تک نہیں رہے گی۔ وہ منافقت کا نظام اسی طرح چلتا رہے گا۔ مشینوں کی حکومت کو ترقی قرار دیا جائے گا، اور جو انسانی اخلاق، انسانی موریلٹی ہے اس کو تباہ و برباد اور تہس نہس کر دیا جائے گا، اجاڑ دیا جائے گا اس تہذیب کو جو شرم پہ، حیا پہ، امن پہ، محبت پہ، اخوت پہ، رواداری پہ، مساوات پہ، انصاف پہ جو قائم تھی، اسے اجاڑ دیں گے، ظلم کریں گے۔ اور آج دیکھیے زمین ظلم سے بھر چکی ہے، بھر چکی ہے زمین ظلم سے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ ایک طبقہ وہ ہے
جو قرآن پہ ایمان لاتا ہے عمل نہیں کرتا، دوسرا طبقہ وہ ہے جو عمل کرتا ہے ایمان نہیں لاتا۔ تو دونوں چیزیں ضروری ہیں، دونوں چیزیں ضروری ہیں، قرآن پہ ایمان لایا جائے اور قرآن پہ عمل کیا جائے۔ آگے آئیے سورہ فرقان آیہ نمبر 32۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا۔ اور کفار کیا کہتے ہیں حضور کو طعنہ دیتے ہوئے؟ وہ کہتے ہیں قرآن ایک ہی بار ان پہ نازل کیوں نہ کر دیا گیا؟ جیسے دیگر انبیاء پہ صحیفے اور کتابیں ایک ہی بار نازل ہو جاتی، یعنی ایک ہی بار ان کو کتاب عطا کر دی جاتی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب ایک ہی بار عطا نہ کی گئی۔ وہ تو نبوت کے اعلان سے لے کے آخری ٹائم تک وہی جو ہے وہ چلتی رہی، 23 سال تک تو وہی چلتی رہی۔ تو کفار اس بات پہ طعن کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ قرآن کو ایک ہی بار کیوں نہیں اتار دیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہوا کہ یوں تدریجاً، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے، گریجولی اس لیے اتارا گیا تاکہ ہم اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کو قوت بخشیں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہے۔ اس میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ آپ نے بڑی شاندار ایک بات فرمائی۔ انہوں نے فرمایا کہ فی ھذا اعتناء کبیر لشرف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں بڑا اہتمام کیا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شرف کا، کیونکہ اب دیکھیے بات کیا ہے، حضور کا شرف ہے کہ قرآن ایک ہی بار نازل نہیں ہوا، بلکہ قرآن 23 سال تھوڑا 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 کر کے نازل ہوتا رہا۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ لوگوں غور کرو، حیث کان یأتیہ الوحی من اللہ بالقرآن صباحا ومساء لیلا ونہارا سفرا وحضرا۔ قرآن کبھی صبح آتا، کبھی شام آتا، کبھی دن آتا، کبھی رات آتا، کبھی سفر میں آتا، کبھی قیام میں آتا، کبھی رات میں آیا، کبھی دن میں آیا، کبھی سفر میں آیا، کبھی قیام میں آیا، کبھی صبح میں آیا، کبھی شام میں آیا۔ تو تھوڑا تھوڑا ہر وقت نازل ہوتا رہتا تھا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اللہ کے مد نظر تھے، ہر وقت اللہ کے مد نظر تھے، اور ہر بار فرشتہ قرآن کے ساتھ آتا، جیسے کوئی پہلے سے نازل شدہ کتابوں میں سے کوئی کتاب نازل کی جا رہی ہے، جبکہ جو پہلے انبیاء تھے ان پہ یک بار کی کتابیں اتار دی گئی۔ اللہ متوجہ ان کی طرف بھی ہر وقت تھا، ہر ویلے ہر چیز محمد رکھدہ نت سنبھالی، اس کی قدرت پہ تو کوئی بوجھ نہیں ہے، ہر چیز کو ہر وقت میں مد نظر رکھتا ہے۔ مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف قرآن کو نازل کرنا ایک خصوصی رحمت اور ایک خصوصی کرم، اور حضور کا ایک خصوصی شرف ہے کہ دنیا کو یہ بتانا تھا کہ دن ہو یا رات ہو، سفر ہو یا حضر ہو، صبح ہو یا شام ہو، میرا حبیب ہر وقت میرے مد نظر ہے، میں ہر وقت اپنے حبیب سے کلام کرنا پسند کرتا ہوں۔ اس لیے قرآن کریم کو یک بارگی نہیں اتارا۔ اس لیے آگے چل کے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ففی الملأ الاعلی انزل جملۃ من اللوح المحفوظ الی بیت العزت فی سماء الدنیا، پس مالا اعلی میں لوح محفوظ سے، مالا اعلی میں لوح محفوظ سے ایک ہی مرتبہ بیت العزت کی طرف قرآن نازل کر دیا گیا، جو آسمان دنیا میں ہے، جو آسمانوں میں ہے۔ مگر زمین کی طرف کیسے آیا؟ ثم نزل بعد ذلك الى الارض منجما بحسب الوقائع والحوادث، مگر زمین پر واقعات اور حالات کے مطابق اسے گریجولی نازل کیا گیا، یعنی آسمانوں میں یہ ملأ اعلیٰ سے، لوح محفوظ سے، بیت العزت میں تو یک بارگی اتار دیا گیا، مگر زمین کی طرف یہ اپنے واقعات اور اپنے حوادث کے ساتھ اس کو تدریجاً اور اس کو گریجولی جو ہے یہ نازل کیا گیا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کسی نبی کو کوئی کتاب اس شان کے ساتھ عطا نہیں کی گئی۔ اس لیے قرآن کا جو سیکھنا ہے نا، وہ باقی کتابوں کی نسبت آسان کر دیا گیا۔
آگے آئیے سورہ فرقان آیت نمبر 41 وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی وہ آپ کو دیکھتے ہیں آپ کو مذاق اڑانے کے سوا کچھ نہیں کرتے، اور کیا کہتے ہیں؟ یہی وہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا۔ یہ پھر آپ کو یہ بتاتی ہے کہ وہ کفار کس مینٹیلٹی کے تھے۔ کوئی ایسی بات جس پہ انہوں نے ٹانٹ نہ کیا ہو، جس پہ انہوں نے تانا نہ دیا ہو، جس پہ انہوں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ جیسے سورہ مدثر میں یہ آیہ مبارکہ آئی وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا لیستیقن الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا۔ اور ہم نے دوزخ کے پہرے دار صرف فرشتے مقرر کیے ہیں، اور ہم نے ان کی تعداد صرف کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کی ہے تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں اور ایمان والوں کا ایمان اور قوی ہو جائے، اور اہل کتاب اور مومنین شک نہ کریں، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے اور کفار یہ کہیں گے کہ اس تعداد کو بیان کرنے سے اللہ کیا ارادہ کرتا ہے؟ یعنی یہ جو 19 کی تعداد بیان کی گئی، 19 فرشتوں کی دوزخ کے اندر یہ تعداد بیان کرنے کے اوپر اللہ اس سے کیا ارادہ کرتا ہے؟ یعنی کفار کے دلوں میں مرض ہے نا، تو یہ مرض بڑھے گا۔ تو اس پہ امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے آپ نے بیان کیا ایسے مختلف طرق سے کہ ایک دن ابو جہل نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے پیغام کا مذاق اڑایا قریش کی جماعت میں کھڑے ہو کے، اور اس نے کہا کہ اے قریش کے لوگ، یا معاشر القریش، کہ حضور کا نام لے کے کہا کہ یہ گمان کرتے ہیں کہ دوزخ صرف 19 فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں اور تم سب کو دوزخ میں قید کر کے تمہیں 19 فرشتے عذاب دیں گے۔ اور ابو جہل نے اس پہ استہزاء کیا، ٹھٹھا اڑایا، مذاق کیا، طنز کیا، اور اس نے کہا کہ اتنی بڑی قریش کی جماعت ہو تم، اور تمہیں 19 کمزور فرشتے ہانکیں گے وہاں پہ، اور کیا تم میں سے ایک فرشتہ جو ہے وہ 100 آدمیوں کو عاجز کر دے گا؟ جب اس نے یہ ٹھٹھا اڑایا، یہ مذاق اڑایا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا۔ یہ جو آیت ہے نا سورہ فرقان کی آیت نمبر 41، اس کا بعض نے شان نزول یہ بیان کیا ہے، یہ واقعہ ابو جہل کا اور 19 فرشتوں کے وہاں مقرر ہونے کی اس بات کے اوپر جو اس نے تان کیا، اس کے جواب میں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اب دیکھیے یہ کیسی ایک عجیب بات ہے کہ کفار بات بات پہ تان کرتے، بات بات پہ طنز کرتے، اور اللہ ان کی ہر بات کا جواب قرآن مجید میں عطا کرتا، ان کے ہر تان کا جواب قرآن میں عطا کرتا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے تھے اور اللہ کے محبوب تھے، اور اللہ کو گوارا نہ تھا کہ کوئی میرے محبوب کی گستاخی کرے، اور جب وہ حضور کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تردید کرتا، ان کا پست اور ذلیل ہونا قرآن مجید میں بیان کرتا۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ لوگ کیسے ذلیل ہوئے۔ اب ایک بات پہ غور کیجیے، اس وقت جب سرکار گزرتے تھے اور یہ قریش کے کفار یہ حضور کا اس طرح مذاق اڑایا کرتے تھے، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں سیٹسفیکشن مل رہی ہے، ہمارے نفس کی ایک فالس ایگو کی تسکین ہو رہی ہے، اور محمد کو ہم نیچے دکھا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ سمجھتے تھے۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ 1400 برس سے جنہوں نے لمحے بھر کے لیے ٹھٹھا بنایا، وہ 14 صدیوں سے ٹھٹھا بنے ہوئے ہیں، اور حتیٰ کہ among the مشرکین، among the kuffar, they never earned any respect and they are never celebrated۔ یہ کیسا انتقام ہے؟ یہ اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کو سامنے رکھ کے ان کفار سے انتقام لیا کہ یہ دنیا کے پست ذلیل ترین گھٹیا ترین لوگ قرار دیے گئے، جنہوں نے
حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں طعن کیا، حضور کو جان کر بھی، حضور کو پہچان کر بھی، حضور کے بارے میں گستاخانہ کلمات کہے، حضور کے بارے میں تحقیر آمیز لہجہ اختیار کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے بارے میں ایک توہین آمیز رویہ اختیار کیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے لوگ قطعاً پسند نہیں آتے جو حضور کی ذات سے اس طرح کا رویہ اختیار کریں، حضور کی ذات کے بارے میں گستاخانہ جملے کہیں، ہلکی بات کریں حضور کے بارے میں۔ اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں آتے، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوئے، آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے۔ اور کسی شخص کے ذلیل، رسوا اور گھٹیا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کسی فکر کے ذلیل، رسوا اور گھٹیا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے بارے میں گستاخانہ رویہ اختیار کر لیں۔ اس پہ امام راضی رحمہ اللہ آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ لِأَنَّ الْإِسْتِهْزَاءَ إِمَّا أَنْ يَقَعَ بِصُورَتِهِ أَوْ بِصِفَتِهِ۔ جو استہزاء ہے نا، مذاق ہے، وہ دو باتوں پہ کیا جاتا ہے، یا وہ صورت پہ کیا جاتا ہے یعنی شکل پہ کیا جاتا ہے، یا وہ صفت پہ کیا جاتا ہے یعنی کسی ایٹریبیوٹ پہ کیا جاتا ہے۔ اما الاول فباطل لأنه علیہ الصلوۃ والسلام کان احسن منهم صورتا وخلقتا۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے کہ اگر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت مبارک پہ اور حضور کی خلقت پہ کہ the way he was created، اگر وہ اس پہ ٹھٹھا کرتے تھے یا طنز کرتے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ان سے زیادہ حسین بنایا تھا۔ وہ یہ استہزاء کرنے میں، یہ فن بنانے میں وہ خود باطل تھے۔ اور دوسری بات انہوں نے فرمائی کہ وَأَمَّا الثَّانِي فَبَاطِلٌ لِأَنَّهُ علیہ السلام ادعى التميز عنهم في ظهور المعجز علیہم دونہم۔ اور دوسری بات بھی باطل کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معجزے کے ظہور میں ان سے تمیز کا، ممتاز ہونے کا، ڈسٹنگوش ہونے کا دعویٰ کیا جس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ بس حقیقتاً کیا تھا؟ ففی الحقیقت هم الذین یستحقون ان یہزأ بہم۔ حقیقتاً بات یہ ہے کہ جنہوں نے حضور کا مذاق بنایا سب سے زیادہ مستحق وہی تھے اس بات کے کہ ان کا مذاق بنایا جاتا، کیونکہ وہ کسی بھی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نہ حسن و خلقت میں آگے تھے اور نہ اپنی صفات میں حضور سے آگے تھے۔ دوستو، اس سے میں ہمیشہ یہ اخذ کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے بارے میں اس طرح کا ہلکا رویہ اختیار کرتے ہیں کسی بھی زمانے میں، کسی بھی طبقے سے، بنیادی طور پہ وہی لوگ سب سے زیادہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ان جملوں کو، ان باتوں کو انہی پر لوٹایا جائے، جیسے امام راضی رحمہ اللہ نے یہاں پہ ہماری تربیت کی ہے۔ آگے آئیے سورہ فرقان آیہ نمبر 56۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا۔ یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک صفات میں سے ہے، بشارت دینا اور ڈرانا۔ بشارت کس چیز کی؟ اس کے لیے جو ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے وہ تبشیر و تنذیر بھی کہا جاتا ہے کہ نبی کا کیا کام ہے، حضور کا کیا کام تھا؟ تبشیر یعنی بشارت دینا، خوشخبری دینا، تنذیر ڈرانا، انذار ڈرانا، نذیر جیسے یہ صفت پیدا ہوئی، صفت نذیر یعنی آپ ڈرانے والے ہیں۔ خوشخبری کسے دیتے ہیں؟ امام الماوردی رحمہ اللہ نے مبشر کی تشریح میں فرمایا کہ یعنی مبشرن بالجنتی لمن اطاع اللہ تعالی، اسے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں جس نے اللہ کی اطاعت کی، وَنَذِيرًا بِالنَّارِ لِمَنْ عَصَى اللَّهَ تعالی، اور اسے عذاب کا ڈر سنایا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اس لیے یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم ترین دو مبارک صفات ہیں، ایک بشیر اور نذیر۔ بشیر کس کے لیے ہے؟ مومنین کے لیے، اعمال صالح اختیار کرنے والوں کے لیے، اور نذیر کس کے لیے ہے؟ منکرین کے لیے اور برے اعمال اختیار کرنے والوں کے لیے۔ آگے آئیے سورہ فرقان آیہ نمبر 57۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا۔ آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ پر کچھ بھی معاوضہ، کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، مگر جو شخص اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے وہ کر لے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کہ قل ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے اس بات پہ کوئی اجرت نہیں لیتا، ای علی ھذا البلاغ و ھذا الانذار من اجرت اطلبها من اموالکم، یعنی اس پیغام اور اس خبردار کرنے کے بدلے میں تم سے تمہارے اموال میں سے کوئی چیز نہیں لیتا، وانما افعل ذلك ابتغاء وجہ اللہ، اور یہ میں صرف اللہ اور اس کی رضا کے لیے کرتا ہوں، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کی طرف بلانے کے لیے۔ آگے آئیے، سورہ شعراء یہاں سے آغاز کرتی ہے، سورہ شعراء کی آیت نمبر 3، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ اپنی جان عزیز ہی دے بیٹھیں گے اس غم میں کہ یہ بستی والے ایمان نہیں لاتے۔ اور اس پہ امام ابو الحسن الواحدی الشافعی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں یہ کہا ہے کہ قال المفسرون لما کذبت قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شق ذلك علیہ وکان یحرص علی ایمانہم فانزل اللہ ہذہ۔ امام ابو الحسن الواحدی رحمہ اللہ آپ نے یہ فرمایا کہ بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ قریش نے جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا، اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طب مبارک پہ یہ بات جو ہے وہ گراں گزری۔ کیوں؟ کہ حضور ان کے ایمان پہ حریص تھے، ان کے ایمان کی طلب رکھتے تھے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو یہاں پہ نازل فرمایا، یہ بیان فرمایا کہ حبیب ان کے ایمان نہ لانے میں آپ شاید اپنی جان ہی دے بیٹھیں کہ آپ ان پہ اس قدر شفیق اور اس قدر لجپال ہیں، وہ جھٹلا رہے ہیں، آپ کا برا کر رہے ہیں، آپ پھر بھی ان کی آخرت کے بارے میں فکر مند ہیں۔ اور امام بیضاوی رحمہ اللہ نے اور امام ابو البرکات النصفی رحمہ اللہ نے اس پہ یہ قول فرمایا ہے بشمول ملا جار اللہ زمخشری کے صاحب کشاف، ولعل لاشفاقی، یعنی اشفق علی نفسک ان تقتلها حسرتا علی ما فاتک من اسلام قومک، اور انہوں نے کہا کہ یہاں لعل سے مراد شفقت ہے، کہ آپ اپنی شفقت بے پایاں کی وجہ سے، کہ آپ کریم ہیں، آپ نرم طبع ہیں، آپ دشمن کا بھی بھلا سوچنے والے، دشمن کی بھی خیر چاہنے والے، اے محبوب اپنی جان عزیز پر شفقت فرماؤ کہ کہیں آپ اسے اس حسرت کی وجہ سے نہ گنوا بیٹھیں کہ جو میری قوم ہے یہ اسلام نہ لا سکی۔ اب اس میں بھلا کس کا تھا؟ نبی تو بے نیاز ہے اس سے، کوئی ایمان لائے یا کوئی ایمان نہ لائے، بھلا کس کا تھا؟ کوئی ایمان لے آتا تو کیا اللہ کا بھلا تھا؟ نبی کا بھلا تھا؟ جبریل و میکائیل کا بھلا تھا کیا؟ نہیں، ہر اس جان کا اپنا بھلا ہے جو اللہ اور رسول اللہ پہ ایمان لے آئے۔ اللہ بھی اس سے بے نیاز، اللہ کے انبیاء بھی اس سے بے نیاز، اللہ کے فرشتے بھی اس سے بے نیاز، انہیں اللہ نے جو رتبے دیے ہیں وہ دیے ہیں، انہیں اس سے کیا ہے کہ کوئی ایمان لائے یا نہ لائے۔ اس لیے دوستو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کا بھلا ان کے بھلے کے لیے چاہتے تھے۔ حضور کا تو بھلا ہی بھلا ہے، حضور کا برا کون کر سکتا ہے؟ تو یہ میرے کریم آقا کی روش، یہ میرے کریم آقا کی سنت، یہ میرے کریم آقا کا طریق کیسا نرالا ہے۔ پتھر مارنے والوں کے لیے حضور پریشان کہ یہ ایمان نہ لائے تو آخرت بری ہو جائے گی، زخمی کرنے والوں کے لیے، قتل کے منصوبے بنانے والوں کے لیے، شہر سے نکالنے والوں کے لیے، جھٹلانے والوں کے لیے، طنز کرنے والوں کے لیے، جنگ مسلط کرنے والوں کے لیے، حضور کے ساتھیوں اصحاب آل کو تنگ کرنے والوں کے لیے بھی، حضور کے چچا کے قاتلوں کو، حضور کے چچا زادوں کے قاتلوں کو، حضور کے خاندان کے قاتلوں کو، حضور کے پیارے صحابہ کے قاتلوں کو، عورتوں اور بچوں کے قاتلوں کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ایمان لے آئیں، ان کا بھلا ہو جائے گا، ان کی خیر ہو جائے گی، یہ لوگ دوزخ کی آگ سے بچ جائیں گے۔ یہ میرے نبی کا اسوہ ہے کوئی جو دشمن کی خیر خواہی کر سکے؟ یہاں تو لوگ اپنوں کے نہیں ہوتے، اپنوں کی خیر خواہی کوئی نہیں کرتا، بھائیوں بہنوں کی خیر خواہی کوئی نہیں کرتا یہاں اس دنیا میں۔ تو وہ جیسے فارسی میں کسی نے کہا ہے کہ دنی دنیا کے مردانش اسا از کور می دزدند،
من از خوشباوری اینجا محبت آرزو کرتا ہوں، کہ یہ دنیا کہ جس کے مرد اندھوں کی لاٹھی لے کے بھاگ جاتے ہیں، میں اس دنیا میں محبت تلاش کر رہا ہوں۔ لوگوں، یہ تو اندھوں کی لاٹھیاں چرانے والی دنیا ہے، اس میں کسے محبت ملی ہے سوائے سچے نبی کے در سے؟ کامیابی چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، رتبہ چاہتے ہو، منصب چاہتے ہو دنیا میں، اپنی قوم کا وقار چاہتے ہو، پھر وہی سر بلندی چاہتے ہو، تو کیا کرو؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ، حضور کی سنت اختیار کر لو، حضور کا شیوہ اور حضور کا طریق اختیار کر لو۔ جو تمہارا بدخواہ ہے وہ بھلے بدخواہ رہے، تم اس کے خیر خواہ ہو جاؤ۔ وہ دشمنوں کا بھلا چاہنے والا، وہ دشمنوں کی خیر چاہنے والا، وہ اپنوں کی خیر چاہنے والا، وہ بیگانوں کی خیر چاہنے والا، وہ سجنوں کی خیر چاہنے والا، وہ دشمنوں کی خیر چاہنے والا، وہ نبی ہے۔ آگے آئیے سورہ شعراء آیت نمبر 10، وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ۔ اور وہ واقعہ یاد کیجئے جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو ندا دی کہ تم ظالموں کی قوم کے پاس جاؤ، قوم فرعون کے پاس۔ کیا وہ اللہ سے نہیں ڈرتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے رب، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، میرا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، میری زبان نہیں چلتی، سو ہارون کی طرف بھی یعنی وہی کو بھیج دے تاکہ وہ میرا معاون بن جائے۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، اور ان کا میرے اوپر، ان کے ایک شخص کو مار ڈالنے کا الزام بھی ہے، سو میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ اب یہ واقعہ جو ہے سورہ شعراء میں یہ بیان ہوا، اس واقعے میں تھوڑا غور کیجئے۔ اب یہ ہے کہ جو انبیاء کے واقعات بھی آئے ہیں نا قرآن میں، انبیاء کرام کے واقعات بھی جو آئے ہیں، وہ واقعات بھی بنیادی طور پہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی صداقت کے اعلان و اعلام کے لیے آئے، حضور کی صداقت کے اعلان کے لیے آئے۔ اب اگر آپ غور کریں ان واقعات میں سملیرٹی میں، تو جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ یوسف کی تفسیر میں بھی ہم نے یہ بات دیکھی کہ سورہ یوسف کفار کے سامنے بیان ہوئی، انہیں یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ یوسف کے مقدر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدر بیان ہو رہا ہے، اور ان کے بھائیوں کے مقدر میں ان کفار کا مقدر بیان ہو رہا ہے۔ یعنی حضرت یوسف کے مقدر میں حضور کا مقدر بیان ہو رہا ہے، بھائیوں کے مقدر میں مکہ کا مقدر بیان ہو رہا ہے۔ یوسف کو اللہ نے کہاں سے کہاں سے کہاں سے کہاں سے سفر کرا کہاں پہنچا دیا، اور وہ بھائی جو قاتل بنے ہوئے تھے یوسف علیہ السلام کے، وہ عاجز بن کے اور سوالی بن کے انہی کے در پہ آ گئے۔ مگر مکہ والے یہ بات سمجھ نہ سکے کہ قرآن نے یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان کر کے حقیقت محمدیہ اور نصرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ مہر ثبت کر دی ہے کہ بتا دو انہیں یوسف کو بچانے والا بھی اللہ تھا، اور اے حبیب آپ کی حفاظت بھی ہم کرنے والے۔ اب یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آ گیا سورہ شعراء میں، ذرا غور کیجئے موسیٰ علیہ السلام کے اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے واقعات کے اندر جو مطابقت پائی جاتی ہے۔ اب یہاں تو بات اس سے بڑی تھی کہ موسیٰ کا دشمن فرعون، اتنے بڑے لشکروں کا مالک، اتنی بڑی سلطنت، اتنی بڑی فوج، اتنے بڑے اس کی اسلحے اور تدبیریں اور کیا کیا، تو انہیں یہ بتانا تھا کہ جس اللہ نے اتنے بڑے غاصب ظالم فرعون جیسے کے سامنے اپنے بندے کی، اپنے نبی کی مدد کی ہے، اے کفار مکہ، تم تو فرعون کے سامنے کچھ بھی نہیں ہو، یہ اپنے نبی کی مدد کرے گا۔ اگر تم فرعون کی طرح ایمان نہ لانے والے بنے تو انجام تمہارا وہی ہوگا جو فرعون کا انجام ہوا تھا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لڑنا پڑا، اور نبی علیہ السلام بھی لڑیں گے تم سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک وقت آیا جب کوئی چیز باقی نہ بچی، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کی فوج ہے، کوئی راستہ نہیں بچا، اور فرعون اپنی تدبیر میں سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ اب یہاں بھی یہ ہوگا کہ غار ثور ہوگی اور دروازے کے اوپر کفار کھڑے ہوں گے اور کہیں گے، نعرے لگا لگا کے، اعلان کر کر کے، کہ آج کون بچائے گا محمد کو ہم سے۔ فرمایا جس طرح اس نے وہاں قوم فرعون اور فرعون کے لشکر کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی اور دریا کو دو لخت کر دیا اور لشکر درمیان سے گزر گیا، اسی طرح فرمایا، یہ اس میں بتایا ہی جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دیجئے، جب آپ غار ثور میں ہوں گے نا، ادھر بھی یہ غار کے دہانے پہ پہنچ کے اپنی کامیابیوں کے نعرے لگائیں گے، اللہ ان کفار کی آنکھوں میں دھول جھونک دے گا، جیسے اس نے موسیٰ کی حفاظت کی، اے نبی آپ کی بھی حفاظت کرنے والا ہے وہ اللہ۔ اب یہ مکہ والوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں ہو کیا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ہجرت کی مصر سے فلسطین کی طرف، اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے بھی ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعدد معجزات کفار نے دیکھے مگر ایمان نہ لائے، متعدد معجزات فرعون اور اس کے لشکر نے دیکھے، ایمان نہ لائے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے بھی متعدد معجزات انہوں نے دیکھے مگر ایمان نہ لائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں نے فرعون کو بے بس کر دیا مگر وہ ایمان نہ لایا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی کتاب نے بھی کفار کو بے بس کر دیا مگر وہ ایمان نہ لائے۔ اور ایک وقت آیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام غالب آ گئے اور اہل مصر نے اور اس خطے کے لوگوں نے حضرت موسیٰ کی اطاعت اختیار کر لی، اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ باقی نہ رہا۔ فرمایا اسی طرح وقت آئے گا جب مکہ والوں مجبور ہو جاؤ گے میرے نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنے پہ، پورا جزیرہ نمائے عرب حضور علیہ السلام کی غلامی اختیار کر لے گا۔ اب یہ چیزیں تو بیان کر دی گئیں مگر آنکھوں کے سامنے پردہ تھا، ان چیزوں کو پہچان نہ سکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باتیں کس لیے بیان کی ہیں، انبیاء کے واقعات کیوں بیان ہوئے ہیں۔ وہ محض یہ نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ان کو قصہ سنا دو، سٹوری سنا دو، سٹوری کا لیسن کیا تھا؟ انہیں وہ یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا دو، قصہ سنا دو، مگر قصے کا نتیجہ کیا تھا، کنکلوژن کیا تھا، مورل آف دا سٹوری کیا تھا؟ مورل آف دا سٹوری یہ تھا کہ اللہ اپنے نبیوں کو بے آسرا نہیں چھوڑتا۔ یوسف علیہ السلام کو اس نے کہاں سے نکالا اور شاہ مصر بنا دیا، موسیٰ علیہ السلام کو کہاں سے نکالا اور کتنی عظیم کامیابی عطا فرما دی، وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی مدد اور نصرت کرنے والا ہے۔ جس طرح تم سابقہ انبیاء کے واقعات جانتے اور سمجھتے ہو نا، غور کر لو، اس نبی کو تم نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس کے دین کو ختم نہیں کر سکتے۔ تو دوستو، یہ حضور علیہ السلام کا آپ کی نبوت اور آپ کی صداقت کی دلیل کے طور پہ انبیاء کے یہ واقعات آتے تھے قرآن مجید میں۔ اس لیے ناچیز کی جو انڈرسٹینڈنگ اس میں اب تک ڈیولپ ہوئی ہے، طالب علمانہ سی بات ہے، مگر وہ یہ ہے کہ انبیاء کے بھی جتنے واقعات ہیں، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات، ان سب میں بھی بنیادی طور پہ نعت میرے نبی کی بیان ہو رہی ہے، ان سب میں بھی سیرت میرے رسول کی بیان ہو رہی ہے۔ وہ سارا کانٹیکسٹ واضح ہو جاتا ہے۔ آپ سورہ یوسف کو پڑھ لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو پڑھ لیں، اب یہ تو سمجھنے کی بات ہے، انڈرسٹینڈ کرنے کی بات ہے کہ کون اس کو کس طریقے سے پرسیو کر رہا ہے۔ آگے آئیے سورہ شعراء کی 3 آیات 192، 193، 194۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، اور بے شک یہ قرآن سارے جہانوں کے رب کا نازل کرتا ہے، اسے روح الامین جبریل امین علیہ السلام لے کے اترے ہیں۔ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، آپ کے قلب مبارک پر، تاکہ آپ نافرمانوں کو ڈر سنانے والے ہو جائیں۔ یہ قرآن مجید میں کئی مقامات پہ یہ بات آئی ہے کہ قرآن کو آپ کے دل پہ نازل کیا گیا۔
یعنی جو قرآن کے نازل ہونے کا مقام ہے، جہاں قرآن آیا ہے، جہاں قرآن اترا ہے، وہ مقام کون سا ہے؟ وہ مقام قلب مصطفیٰ ہے، ہارٹ آف دی پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ویئر اٹ از سیوڈ، اٹ از ریویلڈ. قرآن مجید حضور کے مبارک قلب پہ اترا. اب غور کیجئے، سورہ حشر میں ایک مقام ہے جہاں اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. مفہوم یہ، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پہ نازل کرتے، آپ دیکھتے پہاڑ قرآن کی ہیبت، قرآن کے بوجھ، قرآن کی قوت، قرآن کی طاقت کے سامنے ریزہ ریزہ ہو کے روئی کے گالوں کی طرح اڑ جاتے اگر یہ قرآن ان کے اوپر نازل کیا جاتا. کن پہ؟ علی جبل اللہ رأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، پہاڑوں کے اوپر اگر اسے نازل کیا جاتا، اللہ کی ہیبت سے، اللہ کے خوف سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اب یہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نزل بہ الروح الامین، جبریل امین اسے لے کے آئے، نازل کرتے ہیں کہاں؟ علی قلبک، اے میرے حبیب تیرے دل کے اوپر. پہاڑوں پہ نازل ہوتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اے حبیب ہم نے آپ کے دل پہ اسے نازل کیا ہے، آپ کا دل مبارک اسے قبول کرتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ کوئی قوی سے قوی چیز ہو جائے، میرے نبی کے دل سے قوی کوئی چیز نہیں تھی. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کی شان ہے. یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دل کا رتبہ ہے جسے اللہ نے پہاڑوں سے بھی قوی بنایا. آگے آئیے، سورہ شعراء آیہ نمبر 197. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، اور کیا یہ ان کے لیے نشانی نہ تھی کہ اس نبی کو علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں. اس نبی کو علماء بنی اسرائیل ریکوگنائز کرتے ہیں. اس پہ امام عبد الرزاق رحمہ اللہ اپنے تفسیر میں فرمایا الم یکن لہم النبی آیۃ ان علماء بنی اسرائیل کانوا یعلمون انہم کانوا یجدونہ مکتوبا عندہم. کیا ان کے لیے نبی کوئی نشانی نہیں؟ حالانکہ بنی اسرائیل کے علماء جانتے تھے کیونکہ وہ آپ کی صفات کو اپنے ہاں کتابوں میں لکھا ہوا پاتے تھے. امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ آپ نے بھی یہی فرمایا کہ علماء بنی اسرائیل حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتے تھے. المراد منہ ذکر الحجت الثانیۃ علی نبوتہ علیہ الصلوۃ والسلام وصدقہ، یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق اور نبوت کے اوپر دوسری دلیل قائم کرنا مراد ہے. وہ تقریر ہو، اور اس کی تقریر یہ ہے کہ ان جماعت من علماء بنی اسرائیل اسلموا ونصوا علی مواضع فی التوراۃ والانجیل ذکر فیہا الرسول علیہ الصلوۃ والسلام بصفتہ ونعتہ، کہ بنی اسرائیل کے کچھ علماء مسلمان ہو گئے، توریت اور انجیل میں وہ مقامات انہوں نے بیان کیے جہاں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر، آپ کی صفات اور آپ کی خصوصیات بیان ہوئیں. وقد كان مشركو قریش یذهبون الى اليہود ویتعرفون منهم هذا الخبر، اور قریش کے مشرک اس خبر کو جاننے کے لیے یہود کے پاس جاتے تھے. فہذا یدل دلالۃ ظاہرۃ علی نبوتہ علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ بالکل واضح دلیل ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے اوپر. لأن تطابق الکتب الالہیۃ علی نعتہ ووصفہ یدل قطعا علی نبوتہ، اس لیے کہ کتاب الہیہ کا آپ کی نعت اور صفات کی مطابقت رکھنا یہ قطعی طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی دلیل بن گیا. اب انہوں نے کیا کیا کہ صفت تو تھی، انہوں نے اب کتابیں چینج کرنا شروع کی، کتابیں بدل دیں، صحیفے بدل دیے، عنوانات بدل دیے، اسماء بدل دیے، آیتیں نکال دیں. یہاں تک کہ وہ جب کوئی ایسی آیتیں جو انہوں نے ابھی بدلی نہیں تھیں لکھائی میں، ریٹن فارم میں، وہ کیا کرتے تھے؟ قرآن مجید بیان کرتا ہے وہ منہ ٹیڑھا کر کے اسے بولا کرتے تاکہ عام مسلمان یا عام لوگ اسے سمجھ نہ سکے، منہ ٹیڑھا کر کے ان کی تلاوت کرتے. اب یہ نقطہ مجھے یہ سمجھاتا ہے کہ
یہ جو آج تک انہوں نے اپنی تحریف شدہ کتابوں کو درجہ دیا ہوا ہے جی کہ دس از ڈیوینٹی، یہ ڈیوائن بکس ہیں، یہ سیکرڈ ٹیکسٹ ہے، اور قرآن کو نہیں مانتے، قرآن کو وہ سیکرڈ بک نہیں مانتے، قرآن کو وہ ڈیوائن بک نہیں مانتے، قرآن کو وہ اللہ کی وحی اور اللہ کا کلام نہیں مانتے۔ وہ کیوں نہیں مانتے؟ اگر وہ قرآن کو اللہ کی کتاب مان لے تو چوری نہیں چھپتی۔ چوری کیا ہے؟ انہوں نے کتابوں میں تحریف کی ہے۔ قرآن بتاتا ہے نا انہوں نے کتابیں بدلی ہیں، قرآن بتاتا ہے ان کی کتابوں میں نبی کی صفت ہے، قرآن بتاتا ہے ان کی کتابوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ہیں، قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتے ہیں۔ ہم انہیں کہیں گے تم قرآن کو اللہ کی وحی مانتے ہو، اللہ کی کتاب مانتے ہو، قرآن یہ کہہ رہا ہے، تو انکار کی کوئی حاجت رہ جائے گی؟ ان کے پاس انکار کی کوئی حاجت نہیں رہے گی۔ لہٰذا انکار کی حاجت سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ انکار کر دو، قرآن کو اللہ کی کتاب ہی نہ مانو۔ ان کی تحریف شدہ جن کے 72-75 ورژن ہیں جن کی کتابوں کے، وہ وہی ہیں، وہ خدا کا کلام ہیں، اور جس کتاب میں 1400 برس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی، یہ اللہ کا کلام نہیں۔ یہ صرف اور صرف اپنی چوریاں، اپنی بدماشیاں، اپنی فیبریکیشنز اور اپنی دو نمبری چھپانے کے لیے قرآن کا اللہ کی کتاب ہونے سے انکار کرتے ہیں، وگرنہ اس کی کوئی اور ریزن اور اس کی کوئی اور لاجک نہیں ہے۔ یہ بالکل یہ بات جو ہے یہ شرح صدر کے ساتھ مسلمانوں کو معلوم ہونی چاہیے۔ اور اس دور میں سب سے بڑا جو مسلم اسکالرز لیونگ ان دا ویسٹرن کنٹریز، ان دا ویسٹرن ورلڈ، ان کا سب سے بڑا کام اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ یہی ہو سکتا ہے، قرآن مجید کی کتاب برحق ہونے کو وہ پایہ ثبوت تک لے آئیں، ایکڈیمکلی، لاجیکلی، جیسا کہ ہماری گولڈن ایجز میں علماء اسلام نے جو کام کیا۔ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، ایک ویسٹرن اورینٹلسٹ نے لکھی ہے، جس میں اس نے ان علماء اسلام جو سابقہ گزرے، جو اس سے پہلے یہود یا نصارہ میں سے تھے، جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، ان کا انہوں نے کرٹیسزم کیا ہے کہ ان میں سے کون کون تھے who remained respectful towards Christianity اور Judaism، and ان میں سے کون کون تھے کہ جنہوں نے ان کے اوپر پھر بعد میں ان مذاہب کے اوپر انہوں نے الزامات لگائے۔ اب اس میں اس نے جو ریزنز بیان کی، اس نے کہا جی کہ they wanted some worldly gains from local emperors and dynasties۔ اب یہ دیکھیں کتنا بڑا دھوکہ، الزام اور زیادتی ہے ان علماء کرام سے، کہ جنہوں نے حق کو قبول کیا، حق کو قبول کر کے انہوں نے ان کو کہا کہ تم جھوٹے ہو، کتابیں بدلنے والے، انبیاء کی تعلیمات کو بدلنے والے، اور سچا دین، سچا مذہب اسلام، جس کی کتاب میں کوئی تبدیلی نہیں، شرق سے غرب تک وہ کتاب ایک ہی طرح تلاوت کی جاتی ہے، ایک ہی طرح پڑھی اور ایک ہی طرح لکھی جاتی ہے، اور تمہارے ہر موبد میں کتاب مختلف ہے، ہر موبد میں کتاب مختلف ہے، اور کسی نبی کی تعلیمات اتنی اوتھینٹسٹی سے جمع نہیں کی گئیں جس اوتھینٹسٹی سے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو جمع کیا گیا، محفوظ کیا گیا۔ تو اس لیے یہ اب چونکہ وہ ایک غالب تہذیب ہے، اور وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں یہ سائیکولوجیکل سلیوری میں ہیں، جو بات یہاں سے لکھی ہوئی جائے گی کہ جی یہ فلاں ان کے یونیورسٹی کے پریس نے چھاپی ہے، اور یہ فلاں یونیورسٹی پریس نے چھاپی ہے، اور یہ ان کی فلاں یونیورسٹی کا تھیسس ہے، اور یہ فلاں یونیورسٹی کا پروفیسر ہے، اور یہ فلاں یونیورسٹی کا ریسرچر ہے، یہ محقق ہے، اور یہاں وہ سارے مبہوت ہو کے رہ جائیں گے، اور ہمارے لیے ایک یہ اسٹیمپ ہی کافی ہوتی ہے کہ اس پہ ویسٹ کی کسی یونیورسٹی یا ویسٹ کی کسی پریس کا ٹھپا لگ گیا، تو لہٰذا اب یہ بہت بڑی چیز بن گئی ہے۔ بھائی یہ پولیٹیکل ڈومیننس ریلیجیس ریالٹی کو تبدیل نہیں کر سکتی، پولیٹیکل ڈومیننس ریلیجیس ریالٹی کو تبدیل نہیں کر سکتی، اور یہ اس ریالٹی کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں جس کا ان کے پاس 1100 سال تک کوئی جواب نہ رہا، 1200 سال تک کوئی جواب نہ رہا۔ تو بہرحال یہ ایک ذمہ داری بنتی ہے ہمارے علماء کرام کی، دونوں طرف ہمارے اسکالرز کی، کہ جو دنیا اسلام کے اندر بھی اس بات کو اسٹیبلش کریں، اس فیکٹ کو
کہ ہماری سچائی، دین کی سچائی قرآن کی سچائی پہ کھڑی ہے۔ اور ویسٹرن ورلڈ کے اندر بھی کہ جو جھوٹ، جو ملاوٹ یہ پچھلی اتنی صدیوں میں ہوتی آ رہی ہے، اس کا مقصد اور مدعا کیا ہے؟ اسلام کی ترویج کو، اسلام کی تبلیغ کو روکنا، جس کو وہ روک ہی نہیں پا رہے خود اپنی سوسائٹیز کے اندر۔ اور الحمدللہ آپ دنیا کا کوئی سروے اٹھا کے دیکھ لیں، اسلام پوری دنیا کے اندر فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے، تیزی سے پھیلتا ہوا مذہب۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے ان لوگوں پہ جو قرآن کو سچائی سے پڑھتے ہیں، اور قرآن مجید ان کے دلوں کے اوپر وہ تاثیر پیدا کرتا ہے، ان کے دل اس جانب آ جاتے ہیں۔ تو اس میں ہماری بڑی ذمہ داری ہے، بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے اس پہ۔ آگے آئیے سورہ شعراء آیہ نمبر 214، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اس پہ مختلف مفسرین نے مختلف اقوال فرمائے ہیں، جس میں امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ آپ نے یہ بیان کیا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دیجئے، تو اس میں یہ بنیادی طور پہ یہ آپ یوں سمجھیے کہ فرسٹ ڈیکلیریشن تھا مکہ میں اوپنلی۔ اس سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ خفیہ طور پہ کچھ لوگوں کو دعوت دیتے، کچھ کو دعوت دیتے، کچھ کو دعوت دیتے، تو چند ایک لوگ تھے جن کو پتہ تھا اس دعوت کا، مگر اب حکم ہو گیا کہ اپنے رشتہ داروں کو بلائیے۔ تو اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصفا فصعد علیہ ثم نادا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوہ صفا پہ تشریف لے گئے، آن دا ماؤنٹین آف صفا۔ ثم نادا، پھر میرے نبی نے پکارا، یا صحباہ فاجتمع الیہ الناس فبین رجل یجیء ورجل یبعث رسولہ، اے میرے ساتھیو، لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے، کچھ لوگ خود آئے اور کچھ نے اپنے اپنے قاصد بھیجے کہ جاؤ سنو کہ آپ کیا فرماتے ہیں۔ فقال یا بنی عبد المطلب یا بنی فہر یا بنی عبد مناف، حضور نے فرمایا اے عبد المطلب کے بیٹو، اے فہر کے بیٹو، اے مناف کے بیٹو، ارأیتم لو اخبرتکم ان خیلا بصفح هذا الجبل تريد ان تغیر علیکم صدقتمونی، تمہارا کیا خیال ہے اگر میں تمہیں بتاؤں اس پہاڑ کے دامن میں گھوڑے تم پر حملہ کرنے آئے ہیں تو کیا تم مجھ پہ یقین کرو گے؟ قالوا نعم، قریش نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ضرور آپ پہ یقین کریں گے۔ قالا، جب یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس، حضور کے قول پہ وہ یقین کریں گے، ادھر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا قال فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، تو میں تمہیں شدید عذاب سے پہلے خبردار کر رہا ہوں کہ اپنے کفر سے باز آ جاؤ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اختیار کر لو، اور میں تمہیں اس شدید عذاب سے ڈراتا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو چھوڑ کے تمہارے اوپر طاری ہوگا۔ یہاں پھر آگے وہ واقعہ آتا ہے جہاں ابو لہب نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے برے لفظ کہے، آپ کے مبارک ہاتھوں کے ٹوٹنے کی اس نے بات کی، تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پہ بکواس کرنے والے اور حضور کی گستاخی کرنے والے ابو لہب کے لیے یہ پوری صورت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ تو یہ وہ مقام ہے جسے دعوت ذو العشیرہ بھی کہا گیا، کہ یہ کہا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ اب آپ کو یہ حکم ہے کہ آپ کھلے عام اپنے رشتہ داروں کو پہلے بلائیے اور ان کو آپ اس پیغام کی ترویج فرمائیے۔ آگے آئیے سورہ شعراء آیہ نمبر 218، الذی یراک حین تقوم، جو تمہیں دیکھتا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو۔ اس کے بارے میں مختلف مفسرین نے مختلف اقوال کیے ہیں۔ امام البغوی رحمہ اللہ نے حضرت مجاہد کا قول نقل کیا، الذی یراک اینما کنت، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں بھی کھڑے ہوتے ہیں
کسی بھی جگہ ہوتے ہیں، کسی بھی حالت میں ہوتے ہیں، آپ کا اللہ آپ کو وہاں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ کی ہر ادا اس کی بارگاہ میں محبوب ہے، وہ آپ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ اے حبیب آپ کھڑے ہیں، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اور آگے آیت مبارکہ ہے 219، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور سجدہ گزاروں میں آپ کا پلٹنا دیکھتا رہتا ہے۔ وہ سجدہ گزاروں میں، سجدہ کرنے والوں میں آپ کا پلٹنا وہ دیکھتا رہتا ہے۔ اس کے بارے میں مختلف مفسرین نے مختلف اقوال کیے۔ امام ابو اللیث السمرقندی رحمہ اللہ، آپ نے اس پہ اپنی تفسیر میں یہ فرمایا کہ یعنی تقلبک فی اسلاب الآباء و ارحام الامہات من آدم الی نوح و الی ابراہیم و الی من بعدہ صلوات اللہ علیہم، یعنی اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، باپوں کی پشتوں اور ماؤں کے رحموں میں آپ کا منتقل ہونا آدم سے نوح تک اور ابراہیم تک اور ان کے بعد تک، ان سب پہ اللہ کی رحمت ہو، کیونکہ یہ سارے ایک اللہ کی حضور پیش ہونے والے سجدہ گزار تھے۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عبداللہ بن عبد المطلب تک، حضرت حوا سے لے کے حضرت آمنہ تک، جتنے مرد اور جتنی بیویاں آئیں ان میں کوئی مشرک نہ تھا، اللہ کے حضور سارے سجدہ کرنے والے تھے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اللہ کے حضور سجدہ کرنے والے ان توحید پرستوں کی پشتوں میں آپ کا پلٹنا ہم دیکھتے رہے ہیں۔ اسی سے ملتا جلتا قول جو ہے وہ امام الماوردی رحمہ اللہ آپ نے بھی کیا اپنی تفسیر میں، اور زاد المسیر میں امام ابن جوزی نے بھی یہ روایت کی ہے عکرمہ سے بھی اور ابن عباس سے بھی، وَتَقَلُّبُكَ فِي أَصْلَابِ الْأَنْبِيَاءِ حَتَّى أُخْرِجَكَ، کہ انبیاء کی پشتوں میں آپ کا منتقل ہونا یہاں تک کہ آپ کو پیدا کیا گیا۔ اے حبیب ہم اس سارے مرحلے میں آپ کی جانب متوجہ تھے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، امام قرطبی نے بھی اس روایت کو نقل فرمایا ہے جو ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے، یعنی تقلبہ فی سلب نبی الی سلب نبی حتی اخرج نبی، کہ انبیاء سے انبیاء کی پشتوں میں آپ آتے رہے یہاں تک کہ آپ کو نبی بنا کے دنیا میں ظاہر کیا گیا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی اس ہر مرحلے میں آپ کی طرف متوجہ تھا اور آپ کو وہ دیکھ رہا تھا۔ اس میں صحیح بخاری کی ایک حدیث پاک ہے کتاب المناقب میں، جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا حتی کنت من القرن الذی کنت فیہ۔ بڑا بڑا کمال کا کلام ہے، بڑا کمال کا فرمان ہے میرے نبی کا، کمال کی گہرائی ہے اس میں۔ سنیے، بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنن فقرنن، میں بنی آدم کی بہترین صدیوں سے قرن بقرن، صدی بصدی مبعوث ہوتا رہا، حتی کنت من القرن الذی کنت فیہ، حتیٰ کہ میں اس زمانے میں آیا ہوں جس زمانے میں میں اب آ گیا ہوں۔ بڑا وسیع کلام ہے یہ۔ بہرحال اس کے اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے الکوثر الجاری شرح صحیح البخاری، علامہ احمد ابن اسماعیل القرانی، انہوں نے اس میں بیان کیا کہ اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ حضرت آدم سے لے کر جن آبا کی پشتوں میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ منتقل ہوتے رہے وہ سب کے سب صالحین تھے اور اہل خیر تھے۔ علامہ شہاب الدین قسطلانی رحمہ اللہ نے بھی اس میں یہی دلیل انہوں نے اختیار کی ہے کہ اس حدیث پاک میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پشت بپشت پاک ہونے، پشت بپشت خیر ہونے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور یہ قرآن مجید سے وہ آیت مبارکہ ہے جو عظمت نسب نبی کے اوپر دلیل ہے، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب شریف اور وہ لینیج جو starts from Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and goes upwards until حضرت آدم علیہ السلام، اس میں جتنے بھی حضور کے شجرہ مبارک میں آپ کے والدین کریمین آبا و اجداد آتے ہیں، ان سب کے مؤہد ہونے کی دلیل ہے کہ وہ سب کے سب اہل توحید تھے
اور حضور کے آباء و اجداد میں عورتوں میں بھی اور مردوں میں بھی کوئی مشرک نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب ہمیں نصیب فرمائے، حضور کی معرفت ہمیں نصیب فرمائے، اور حضور کے فیضان سے اور قرآن کے فیضان سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نور و نور فرمائے اور مالا مال فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔